الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ترجمہ: ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو، ان تؤدو یہ کہ ادا کرو تم، الاماناتی امانتوں کو، الی اہلہا ان کے اہل تک، وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلہ کرو تم، بین الناس لوگوں کے درمیان، ان تحکموا یہ کہ فیصلہ کرو تم، بالعدل انصاف کے ساتھ، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی، نعم اچھی، یعظکم بہ اس کی نصیحت کرتا ہے، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی کان ہے، سمیعاً سننے والا، بصیراً دیکھنے والا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 تھی، جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ اس سے ماقبل آیات کے میں سے بعض آیات کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ بعض آیتوں کے نازل ہونے کی کوئی خاص وجہ ہوا کرتی تھی، کوئی واقعہ ہوا کرتا، اس کو کہتے ہیں شان نزول، کہ جس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ان آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اس کے شان نزول کو یوں بیان کیا ہے اکثر مفسرین نے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح بن کر مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہو گئے، تب بیت اللہ کے اندر داخل ہونا تھا، اور بیت اللہ کے اندر 360 بت مشرکین مکہ نے رکھے تھے، اور بیت اللہ کو ہمیشہ تالا لگا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ دیر بعد جب مکہ مکرمہ کے مشرکین نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا تو خانہ کعبہ کا ایک ہی دروازہ رکھا، ورنہ پہلے خانہ کعبہ کے 2 دروازے ہوتے، ایک دروازے سے داخل ہوتے تھے، دوسرے سے نکلتے تھے، اور خانہ کعبہ کا دروازہ نیچے زمین کے ساتھ ہوا کرتا تھا، جیسا کہ ہر مسجد گھر کا دروازہ ہوتا۔ لیکن اس وقت مکہ مکرمہ کے لوگوں نے، ابو جہل اینڈ کمپنی کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو ایک تو چونکہ اونچا کیا، دوسرا اس کے 2 دروازوں کو بند کر کے ایک ہی دروازہ رکھا، ہم جس کو چاہیں گے وہ داخل ہوگا، جس کو چاہیں گے باہر نکالیں گے، اور پھر اس پر تالا لگا کرتا۔ اور خانہ کعبہ کے کچھ خدام تھے، ان کے ذمے تھے کچھ خدمتیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھے حاجیوں کو پانی پلانا، ابو طالب اور اس لوگوں کو کا ذمہ تھا حاجیوں کی اور خدمت کر لینا، اور عثمان بن طلحہ ان کے ذمہ داری تھی خانہ کعبہ کو تالا لگانا، اس کی نگرانی یہ کر لینا، اور یہ ہفتے میں 2 دن خانہ کعبہ کو کھولا کرتے تھے، سوموار کو اور جمعرات کو۔ نبوت مل چکی تھی، لیکن مسلمانوں کا مکہ مکرمہ میں ابھی غلبہ نہیں ہوا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر خانہ کعبہ کے اندر آئے، اندر داخل ہونا تھا، تو یہ عثمان بن طلحہ نے روک دیا کہ تم اندر جا نہیں سکتے ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے۔ پھر فرمایا عثمان
ایک دن تم اس خانہ کعبہ کی چابی کو میرے ہاتھ میں دیکھو گے، پھر میں جس کو چاہوں گا اس کو دے دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، وہاں سے باہر نکلے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ میرے دماغ کے اندر ایک گھنٹی بجی کہ محمد نے جو بات کہی ہے یہ ہو کر رہے گی، کیوں نہ میں ابھی کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہ میں نے من بنا لیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے دیکھے، اس لیے میں نے کہا نہیں، گھاٹے کا سودا کر رہا ہوں، میں نہیں مسلمان ہوتا۔ آئی گئی بات۔ اب جب مکہ فتح ہو گیا اور فتح مکہ کے موقع پر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر بھی داخل ہونا تھا، تو عثمان کو بلایا، عثمان چابی دے دو۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ عثمان بن طلحہ یہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے کہ میں چابی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ اس سے چابی لے کر آؤ۔ وہ گئے، چابی مانگی، لیکن اس نے دی نہیں۔ انہیں گردن پکڑی اور گردن مروڑی، اور گردن موڑ کر چابی ان سے لے لی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چابی مانگی، پہلے تو انکار کیا، بعد میں کہا لو یہ دے رہا ہوں چابی تم کو، لیکن یہ چابی آپ کے پاس امانتاً ہے۔ حالانکہ ان کو یہ کہنے کا حق نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گئے، اور خانہ کعبہ کے اندر 3 پلر ہیں۔ 2 پلر کو اپنے دائیں کندھے کی اس طرف رکھا، یہ ایک کو اس طرف رکھا، اور بیچ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر باہر نکلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبہ میں حاجیوں کی خدمت کر لینا، پانی پلانا، یہ ہمارا کام ہے، لہٰذا یہ چابی بھی ہمیں دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان تھا ابو طالب، یہ چابی ہمیں دے دو۔ اور ایک یہ روایت میں نے بہت پہلے بچپن میں پڑھی ہے، ابھی تفسیر کے اندر مجھے کہیں ملی نہیں، کہ جس وقت عثمان بن طلحہ نے اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ قول سنا تھا کہ عثمان ایک دن تم یہ چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا۔ آج حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خیال تھا کہ یہ بات میں نے سنی ہے، لہذا یہ چابی مجھے ملی۔ اور خانہ کعبہ کی چابی اپنے پاس رکھنا وہ ہر ایک اپنے لیے قسمت سمجھتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر اللہ کے گھر کی خدمت کسی بندے کو مل جائے تو اس کو اللہ کی طرف سے عطیہ اور نعمت سمجھنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ عہدہ ہے کوئی، بلکہ چونکہ بندہ سی ایم پی ایم کے گاڑی کو صاف کرنے والا ہو، اس کو ٹینٹ ہوتی ہے میں سی ایم کی گاڑی صاف کرتا ہوں، اور جو اللہ کے گھر کا خادم ہو، اللہ کے گھر کو جھاڑو لگاتا ہو، اللہ کے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہو، پڑھاتا ہو، اذان دیتا ہو، چوکیداری کرتا ہو، نگرانی کرتا ہو، اللہ کے گھر کا مہمان ہے، اللہ کے گھر کا چوکیدار ہے، اس کو اندر سے خوش ضرور ہو جائے۔ تکبر، بڑائی، انانیت یہ نہیں، یہ تو اللہ کو پسند ہے۔ البتہ من حیث الخادم یہ اللہ کے نعمت ہے۔ عثمان بن طلحہ ان کو بھی یہ تھا کہ یہ چابی ہمیں ملنی چاہیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں ملنی چاہیے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہمیں ملنی چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر نکلے تو ان کی زبان پر یہ آیت تھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی ہے، اس کا مطلب ہے یہ آیت خانہ کعبہ کے اندر نازل ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا این عثمان، عثمان کہاں ہے؟ عثمان آئے۔ ظاہراً لگتا ہی ہے کہ عثمان کو ڈر تھا کہ آج میری گردن کی باری ہے، اس لیے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ پھر فرمایا عثمان یہ چابی تم لو، اور قیامت تک اب اگر تم سارے ہاتھ سے اس چابی کو کوئی لے گا وہ ظالم ہوگا، کافر ہوگا، ورنہ تمہارے ہاتھ سے یعنی تمہارے خاندان سے اب کوئی چابی نہیں لے گا۔ عثمان نے چابی لی اور نکلے۔ جب کچھ دور گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان پیچھے مڑے، کہ ادھر آؤ،
کیا تم کو یاد ہے میں نے تم سے یہ کہا تھا ایک دن وہ آئے گا یہ چابی تم میرے ہاتھ میں دیکھو گے پھر میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا؟ کہا مجھ کو یاد ہے۔ کہا تو؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ آج تک اسی خاندان کے ہاتھ میں یہ چابی موجود ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ، اور حضرت مولانا اسد مدنی نور اللہ مرقدہ، اور کچھ بزرگ، ان لوگوں سے ان بزرگوں کو ان متولیوں نے یہ چابی دی تھی کہ تم خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو، اس لیے کہ 9 ذی الحجہ کو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، بیچ میں کبھی محرم میں کھول لیتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہ ہم نہیں لیں گے، اس خانہ کعبہ کے تالے کے اندر چابی تم ہی رکھ لو، ہم بس خری موڑ دیں گے تالا کھول دیں گے۔ وہ ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس وعید کے مصداق بن جائیں گے تمہارے ہاتھ سے کوئی ظالم اس چابی کو لے لے گا۔ حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، لیکن دیکھو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں، ان کی نظر کہاں پر ہوتی ہے؟ کہیں ہم شکلاً بھی اس وعید کے اندر داخل نہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چابی دے دی، وہ اس مسلمان بن گئے، اور آج تک اسی خاندان کے اندر یہ چابی موجود ہے۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہو گئی تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بعض مفسرین نے لکھا یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہ جو عثمان بن طلحہ نے اندر داخل ہوتے کہا تھا کہ چابی تو دے رہا ہوں لیکن امانتاً دے رہا ہوں، بس اللہ نے اس کی بھی لاج رکھی، کہا اس نے امانتاً مانگی ہے اس کو واپس کر دو۔ اور اللہ فرماتے ان اللہ نعم ما وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم کو فیصل بنایا جائے لوگوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے یہ جو اللہ نے فرمایا ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ امانتیں امانت والوں کو دے دو، تو یہاں پر امانت صرف پیسہ نہیں ہے، امانت صرف چیز نہیں ہے، بلکہ امانت بہت ساری چیزیں ہوتی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المستشار مؤتمن، اگر کسی سے مشورہ لیا جائے گا تو وہ مشورہ بھی امانت ہوتی ہے، اور مجالس یہ امانت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ بندہ کسی سے کوئی رائے پوچھتا ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے تم اس کے بارے میں مجھے کیا رائے دیتے ہو، وہ بعد میں دوسرے سے کہتا ہے وہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا، حالانکہ یہ کہتا بھی یہ امانت تم سے پوچھ رہا ہوں، اور خائن ہے۔ اور امانت میں خیانت کرنے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید آئی ہے، کل قیامت کے دن اس کا حال بہت اچھا نہیں ہوگا، بہت برا حال ہوگا۔ اور یہیں پر مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن کے اندر حکومت والوں کو باضابطہ طور پر بتایا ہے کہ یہ جو حکم ملا ہے ان تحکموا بالعدل، کہ تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جو امانت کا اہل ہے اسی کو امانت دے دو۔ یہیں پر لکھا ہے کہ وہ جو عہدے دار ہوتے، کرسی بردار ہوتے ہیں، وہ اپنوں کو عہدہ دیتے، پرائیوں کو نکال دیتے ہیں۔ یہیں سے یہ بھی نکلے گا اس زمانے کے اندر جو پیسے لے کر جو مستحق ہوتا ہے، نمبرات اس کے پاس ہوتے، پھر بھی نمبر والے کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے، اور جو پیسہ دیتا ہے، جو رشوت دیتا ہے، اس کو آگے کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک امانت ہے۔ یہ بھی امانت ہے کہ کوئی بندہ کسی کے سامنے امتحان دے رہا ہے، وہ امتحان میں مکمل پاس نکلا پھر بھی اس کو فیل کر دیا، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ امانت کے اندر خیانت ہے، یہ قول میں بھی ہے، فعل میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے۔ ہر چیز کے اندر امانت کے اندر خیانت ممکن ہے، اور امانت کے اندر امانت داری ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اس بندے کا ایمان ہی نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت کے بارے میں فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگوں کے بعد جب امانت رکھی جائے گی تو وہ لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے، جیسے مال غنیمت کو اپنا مال سمجھ کر استعمال کرتے تھے،
ایسے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور امانت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بندے نے جو چیز ہمارے پاس امانت رکھی ہے بعین ہی اس کو ویسے ہی رکھنا ہے۔ اسی لیے جو اس بات سے ڈرتے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی پیسہ رکھتا ہے، یہ 10,000 میرا تمہارے پاس رہے گا، وہ فوراً کہتے یہ تمہارا میرے پاس امانت نہیں ہے، یہ بطور قرض میرے پاس ہے۔ حالانکہ امانت رکھنے میں ایک اور فائدہ ہوتا ہے۔ امانت رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے میرے پاس 10,000 روپے امانتاً رکھے، میں نے اس کی مکمل حفاظت کی، کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ سے ضائع ہو گئے۔ اب جب ضائع ہو گئے تو میرے اوپر ان 10,000 کا تاوان نہیں ہوگا۔ اگر اسلامی جج فیصلہ کرنے لگ جائے گا اور اسلامی جج کو یہ پتہ چل جائے گا اس بندے نے ان 10,000 کی حفاظت اپنے طور پر پوری کی تھی، اس نے گھر کو تالا لگایا تھا، جہاں اس نے رکھے تھے وہاں تالا لگا ہوا تھا، اس کے باوجود چور آیا، دروازہ توڑا، پھر یہ تالا توڑا، وہاں سے پیسے نکال کر چلا گیا ہے، اب اس بندے کے اوپر ان 10,000 کا تاوان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ 10,000 قرضہ لیے ہیں، پھر چاہے چور چوری کر کے گیا ہو اور یا خود خرچہ کیا ہو، یہ تو ادا کرنے پڑیں گے۔ امانت کا یہ تو فائدہ ہے، لیکن ادھر سے امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو 10,000 کے اس نے ہزار کے 10 نوٹ دیے، ان نوٹوں کو تم بدل بھی نہیں سکتے ہو، ان نوٹوں کو تم چینج بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اس نے مثلا 10 روپے کی اتنی بڑی گٹھی دی ہے اور بندہ یہ کہتا ہے یار یہ اتنی بڑی بوری میں کہاں رکھوں گا، اب کرو بیاکس میں جمع کہتے نو ہاتھے کھاتے 5 میں سہتی۔ شریعت کہتی ہے نا، اس کے نوٹ کو تم بدل نہیں سکتے ہو۔ اگر تمہارے پاس کسی نے کپڑا دیا ہے، سال گزر گیا آیا ہی نہیں ہے، آپ اس کپڑے کو پہن نہیں سکتے ہو، آپ اس کپڑے کو دے نہیں سکتے ہو۔ جو چیز میرے پاس جو امانت رکھی گئی ہے بعینی وہ امانت ہونی چاہیے، وہ حقدار تک، الی اہلھا، جو اس کے مستحق ہے اس تک وہ پہنچنی چاہیے۔ اور اسی میں یہ بھی ہے جب تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کرنے کے لیے آ جائے گا، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ یہ ججوں کے لیے ہے کہ تم کو فیصلہ کیسے کرنا چاہیے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں تم سے، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ سبحانہ و تعالی تم کو اس بات کی اچھی نصیحت کر رہے ہیں، امانت کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اچھی نصیحت ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اگر تم نے خیانت کر لی قول میں، فعل میں، عمل میں، جس میں بھی، تو سن لو اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں کو دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔